اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم ڈاکٹر شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف ہوم ریمیڈی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا جو نسخہ ہے یہ ایڑیوں کے پھٹنے کے بارے میں ہے، خشکی کو ختم کرنے کے بارے میں ہے۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، آپ نے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہے۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایڑیاں کیوں پھٹ جاتی ہیں، چہرے پہ، ہاتھوں پہ خشکی کیوں آ جاتی ہے یا ہونٹ کیوں خشک ہو جاتے ہیں، یہ ساری تفصیل جو ہے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ناظرین، ایڑیوں کا پھٹ جانا اور جلد وغیرہ کا خشک ہو جانا یہ سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے اور موسم کی مناسبت سے جو ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے کہ اس موسم میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ چونکہ فضا میں، ماحول میں خشکی ہوتی ہے، جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں خشک موسم کی وجہ سے جو ہے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں اور چہرے پہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے، ہاتھوں پہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایڑیاں جو ہے یہ پھٹ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا، بالکل پیور دیسی نسخہ ہے، عام فہم سا نسخہ ہے، کوئی اس میں کیمیکل نہیں ہے، کوئی اس میں سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ آپ اس کو ہونٹوں پہ لگا سکتے ہیں، چہرے پہ لگا سکتے ہیں، ہاتھوں پہ لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ ایڑیوں پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ایڑیاں بھی نہیں پھٹیں گی اور جلد پہ خشکی بھی نہیں ہوگی، ہونٹ بھی خشک نہیں رہیں گے۔ ناظرین، سردیوں کا موسم ہے اور اس موسم میں آب و ہوا میں خشکی ہونے کی وجہ سے جو ہے جسم پہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر ایسے حصے جو کپڑوں سے ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر چہرہ، جو سارا چہرہ ہے یہ کپڑوں سے ہم اس کو چھپا نہیں سکتے، یہ ڈھک نہیں سکتے، اس لیے جو آب و ہوا کا اثر ہے وہ ڈائریکٹ چہرے پہ پڑتا ہے اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہاتھوں پہ جو ہے، ہاتھوں پہ ہم جو ہے وہ گلاؤز وغیرہ نہیں چلا سکتے، یا مطلب کہ ان کو ہم کھلا چھوڑتے ہیں فضا میں، آب و ہوا میں، تو ان پہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ایڑیاں ہیں، ایڑیاں جو لوگ، جو دوست بند بوٹ نہیں پہنتے، ساکس وغیرہ، جرابیں وغیرہ استعمال نہیں کرتے، تو ان کی ایڑیاں جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے۔ یہ صرف ہوتا ہے موسم کی خشکی کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ جو دوست، جو بھائی، جو بہنیں پانی میں زیادہ کام کرتی ہیں، پانی کا کام کرنے والے ہاتھ پاؤں میں ہر وقت اگر پانی میں رہتے ہیں کپڑے دھونے کی صورت میں، یا اگر کوئی دوست جو ہے وہ سب اسٹیشن کا کام کرتا ہے، یا کسی بھی طریقے کا جو ہر وقت پانی سے جو ہے وہ تعلق رہنا ہوتا ہے، پانی کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہنے سے جو ہے ایڑیاں جو ہیں یہ پھٹ جاتی ہیں، ہاتھ جو ہے ان پہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چہرہ جو ہے یہ بھی جو ہے اس پہ بھی خشکی کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جو ہے ہونٹ جو ہے یہ خشک ہو جاتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ چپسٹک وغیرہ یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز لگانی پڑتی ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ اور ہونٹ خشک ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہونٹ کو یہ کنارے ہیں، یہ کنارے بھی پھٹ جاتے ہیں اور زخم بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ساری ہوتی ہے آب و ہوا میں خشکی کی وجہ سے۔ اب عورتیں کیا کرتی ہیں، جو لڑکیاں ہیں، جو نوجوان لڑکیاں ہیں، یہ کیا کرتی ہیں، اس خشکی کو ختم کرنے کے لیے موئسچرائزنگ کریمیں استعمال کرتی ہیں، یا لوشن وغیرہ استعمال کرتی ہیں، یا ویزلین جو ہے یہ مل جاتی ہے بازار سے، جو ویزلین ہے یہ استعمال کرتی ہیں، اور اس کے استعمال سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ موئسچرائز کرتی ہیں، چہرے پہ لگاتی ہیں، ہاتھوں پہ لگاتی ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے پھٹی ایڑیوں پہ بھی لگاتی ہیں، تاکہ جو ہے یہ ایڑیاں نہ پھٹے اور جو جلد ہے یہ خشک نہ ہو۔ تو یہ کیمیکل بیس ہوتی ہے۔ جتنے بھی آپ کاسمیٹکس یا میڈیکیٹڈ کریمیں استعمال کریں گے جو موئسچرائزنگ ہوتی ہے، ان میں کیمیکل تو لازماً ہوتا ہے۔ اب ہر بندے کو جو ہے، ہر عورت کو ایک ہی کریم جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہوتی، ایک ہی کریم جو ہے ہر بندے کے لیے جو ہے وہ موزوں نہیں ہوتی۔ اب کسی کو فائدہ ہوگا، کسی کو نقصان ہوگا، تو اس میں چونکہ کیمیکل بیس تو ہوتی ہے، کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں ہوں گی، مگر میں جو آپ کو یہ نسخہ بتاؤں گا پیور دیسی نسخہ ہے، ہربل نسخہ ہے۔ آپ نے خود چیزیں لینی ہے، خود آپ نے بنانی ہے، گھر میں بیٹھ کر بنائیں، اور پورے جسم پہ بھی اس کی مالش کر سکتے ہیں، چہرے پہ مالش کریں، ہونٹوں پہ لگائیں، ایڑیوں پہ لگائیں۔ آپ جب بنائیں گے تو آپ واقعی کہیں گے کہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے، بالکل نیچرل پیور چیزیں ہیں، اور اس کا کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو موئسچرائز کرے گی چہرے کو، جو ہونٹوں کو، جو ہاتھوں کو، اس کی موئسچرائزنگ بھی جو ہے لمبے عرصے تک ہوگی انشاءاللہ۔ یہ چونکہ دیسی نسخہ ہے، بالکل ہربل نسخہ ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوگا، تو اس سے آپ کو کسی نقصان کا
ہمیشہ بھی نہیں ہے، اور جو آپ کاسمیٹکس یا میڈیکل کریمیں جو موئسچرائزنگ آپ استعمال کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کی جلد کو نقصان ہو، تو آپ کو جو ہے اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ تو ناظرین دوسری طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل آصف ہوم ریمیڈی یوٹیوب چینل لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو ناظرین دوسرے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، عرق گلاب لے لینا ہے۔ عرق گلاب آپ نے لینا ہے 50 گرام، اور گلیسرین سفید جو ہوتی ہے، گلیسرین 2 قسم کی ہوتی ہے، آپ نے لینی ہے سفید گلیسرین اور عرق گلاب کسی اچھی کمپنی کا لے لیں، برابر وزن آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے اور اچھی طرح سے میش کرنا ہے، اچھی طرح سے ان کو ملا کر شیشی میں بند کر کے آپ محفوظ کر لیں اپنے پاس۔ دوائی آپ کی تیار ہو گئی ہے، اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، آپ چہرے پہ بھی لگا سکتے ہیں، دن کو لگائیں، رات کو لگائیں، تھوڑا سا آپ لگا کے لے کے ہاتھ پہ اور اس کو مال کے چہرے پہ لگا لیں، ہاتھوں پہ لگا لیں، جس طرح کہ آپ جو ہے ویزلین وغیرہ یا آپ لوشن استعمال کرتی ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو ہاتھوں پہ لگانا ہے اور چہرے پہ لگانا ہے۔ اگر آپ جو ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، آپ ایڑیاں پھٹی پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ رات کو جو ہے اس کو لگا کر ایڑیوں پہ، اور چاہیے کہ آپ پورے پیر پہ لگا لیں، پورے پیر پہ لگا کے اچھی طرح سے اس کا مساج کر کے اور ساکس پہن کے آپ نے سو جانا ہے۔ صبح اٹھ کر آپ نے دھو لینا ہے، آپ نے نہانا ہے تو نہا لیں۔ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ 24 گھنٹے آپ کو موئسچرائز رکھے گا۔ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی کسی جلد کو متاثر کرنے والا نسخہ نہیں ہے، بہت ہی زبردست نسخہ ہے، آزمودہ مجرب نسخہ ہے۔ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سردیوں کے موسم میں آپ یہ نسخہ لازمی بنا کر استعمال کریں، چہرے پہ کریں، ہاتھوں پہ استعمال کریں، پھٹی ہوئی ایڑیوں پہ استعمال کریں، ہونٹوں پہ آپ تھوڑا سا یہاں پہ 2-4 قطرے لگا کر ہونٹوں پہ لگا لیں تو انشاءاللہ ہونٹ بھی آپ کے خشک نہیں رہیں گے۔ ناظرین جا چاہتے ہیں ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔